أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون فائدہ اٹھاتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور آگ ہی ان کے رہنے کی جگہ ہے فرمایا ایمان والے اور نیک اعمال والے ان کو اللہ پاک ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے محلات کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی. انسان کا دنیا میں جو گھر ہوتا ہے اس کا ایک حصہ اس کے باغیچے پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اصل مکان اس سے کہیں بڑا اور کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے باغیچے باغوں پر اور نہروں پر اور چشموں پر مشتمل ہوں گے. تو ان کی رہائش گاہوں کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ وہ کتنی اعلیٰ اور کتنی شاندار ہوں گی. فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دنیا میں رہ کر ہر طرح کی عیش کرتے ہیں، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں. مومن اس دنیا میں ایک قیدی کی سی زندگی گزارتا ہے اور وہ انہی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو قید کرنے والا قیدی کو مہیا کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. مومن کو جنت آگے چل کے ملے گی، کافر کی جنت یہیں پہ ہے. اس کی جنت 40-50 سال میں ختم ہو جائے گی، لیکن مومن کی جنت کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن کافر جو ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے. جانور کا یہ کام ہوتا ہے کہ جہاں بھی اسے ہریالی نظر آئے وہ اس میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے اور کھاتا ہے پیٹ بھر کر، جبکہ مومن تھوڑا کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء.
فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ان کافروں کے مشابہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے پر زور دیا ہے۔ فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، زیادہ پیٹ بھر کے کھانا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، فرمایا کھانا ہی بھر جائے تو تیسرا حصہ معدے کا اس میں کھانا ڈالو، تیسرا حصہ پانی کے لیے چھوڑ دو، اور تیسرا حصہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی اگر معدے کا تیسرا حصہ بھی غذا سے بھر جائے تو یہ انسانی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جانور چونکہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اس لیے کھڑے ہو کر نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ آیت کریمہ اس مسئلے کے استدلال کے لیے مناسب نہیں۔ اس کے لیے احادیث میں بہت سی ہدایات موجود ہیں، جبکہ کبھی ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر کھانے کی بھی سنت میں اجازت ہے۔ تو فرمایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ میں ہی وہ رہیں گے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ سخت تھیں قوت میں۔ التی اخرجتک، وہ بستی جس نے آپ کو نکالا۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فلا ناصر لہم، تو کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ قریہ سے مراد اہل قریہ ہے۔ فرمایا کتنے ہی بستیوں کے لوگ ایسے تھے جو اے مکہ والو تمہاری بستی سے بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ عزت اور شہرت والے تھے، لیکن انہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو تم کیا چیز ہو؟ فرمایا اس بستی نے آپ کو نکالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے اس سے خطاب کر کے یہ فرمایا تھا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اے مکہ کی سرزمین، اللہ کی قسم تو بہترین زمین ہے اور اللہ کو سب زمین کے ٹکڑوں سے زیادہ پسند ہے۔ ولولا انی اخرجت ما خرجت، فرمایا اگر مجھے یہاں سے نکال نہ دیا جاتا تو میں مکہ سے کبھی نہ نکلتا۔ تو فرمایا کہ اس بستی کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا
کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے کمن زین لہ سوء عملہ کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی فرمایا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہے اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا ہے. مزین کرنے والے کا نام نہیں لیا اس لیے کہ مزین کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں. انسان کا اپنا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور انسانی اور جناتی شیاطین بھی ہیں جو برے کاموں کو انسان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں. چنانچہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو شوق سے کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اور ہر وہ کام جو برا کام ہے اسے بڑے شوق سے کرتے ہیں. فرمایا وہ اور اللہ سے ڈرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکے. مثل الجنت التي وعد المتقون اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن اس میں کئی نہریں ہیں ایسے پانی کی جو بگڑنے والا نہیں ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اور کئی نہریں دودھ کی ایسی ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ اور کئی نہریں شراب کی ہیں. لذت للشاربین جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى اور کئی نہریں بہت صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہوگی. کمن هو خالد فی النار یا وہ اس شخص کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا اور وہ کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے. فَقَطَّعَ أَمَاءَهُمْ تو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون مثل کا معنی مثال بھی ہے اور حال بھی. فرمایا وہ جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے
اس کا حال یہ ہے کہ اس میں کچھ نہریں تو صاف پانی کی ہوں گی جس کا رنگ اور ذائقہ اور بو کبھی تبدیل نہیں ہوگی، جبکہ دنیا کا پانی چند دن کسی جگہ پڑا رہے تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور اس کی بو بھی بدل جاتی ہے۔ اور فرمایا اس میں کچھ نہریں ایسی ہیں جو دودھ کی ہوں گی اور اس کا ذائقہ بدلے گا نہیں۔ دنیا میں دودھ جانوروں کے تھنوں سے آتا ہے، لیکن جنت والا دودھ تھنوں سے نہیں نکلے گا، بلکہ دودھ کے سمندر سے نہریں نکلیں گی جو ہر جنتی کے گھر تک پہنچیں گی اور اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، اور کچھ نہریں شراب کی ہوں گی، لذتن، لذن کی مؤنث ہے، چونکہ خمر مؤنث سماعی ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی، اور لذن کا معنی وہی ہے جو لذیذ کا معنی ہے۔ فرمایا ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی اور اس سے نہ تو سر چکرائے گا نہ عقل زائل ہوگی۔ سورۃ الصافات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں کوئی سر چکرانے کا مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل ضائع ہوگی، بلکہ یہ ایسی شراب ہوگی جو لذت فراہم کرے گی اور عقلیں سلامت رہیں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، دنیا کے شہد میں مکھیوں کے جسم کے اجزاء، موم کے ذرے، گرد و غبار اور بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن جنت کا شہد ان چیزوں سے پاک ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، فرمایا اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، کیونکہ جنت میں بھوک تو لگے گی نہیں، اور پھل جو کھائے جائیں گے وہ لذت کے لیے کھائے جائیں گے، اور اناج وغیرہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے جنتی۔ اور پھلوں میں جو لذت ہے اور جو مزہ ہے اور جو لطف ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ دنیا کے پھلوں میں جب اتنا مزہ ہے تو جنت کے پھلوں میں کیا مزہ ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، مغفرت ان کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ پاک نہ صرف ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے بلکہ کبھی ان کا ذکر بھی نہیں ہوگا، کبھی ان کو ملامت بھی نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا یہ اور وہ جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور جسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور اس کھولتے ہوئے پانی سے اس کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکل جائیں گی، کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ معن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے انسان کی آنتیں یا انتڑیاں۔ فرمایا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے جنت والوں میں ہونے کی کوشش کرو اور جہنم والوں میں ہونے سے بچنے کی کوشش کرو۔ ترجمہ اقبال، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو اور نیک اعمال والوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَيَأْتُونَ
يأكلون كما تأكل الأنعام اور کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں والنار مثوى لهم اور آگ ہی ان کے رہنے کی جگہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی بستی سے زیادہ طاقتور تھیں التی اخرجتک وہ بستی جس نے آپ کو نکال دیا اہلکناہم ہم نے پہلی بستیوں کو ہلاک کر دیا فلا ناصر لہم تو کوئی ان کا مددگار نہ ہوا افمن کان علی بینۃ من ربہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے کمن زین لہ سوء عملہ کیا وہ شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا واتبعوا اہواءہم اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون اس جنت کا حال یہ ہے جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن اس میں کئی نہریں پانی کی ہیں جو کبھی خراب ہونے والا نہیں وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا وانہار من خمر اور کئی نہریں شراب کی ہیں لذت للشاربین جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے وانہار من عسل مصفی اور کئی نہریں صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور بڑی بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے کمن هو خالد فی النار کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا اور کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.